پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پہلی 2 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کا 47ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اب اگر عددوں کو جمع کیا جائے تو 7 اور 4 کو ملا لیا جائے تو یہ 11 بنتا ہے۔ گویا یہ سورہ خود بول کے بتا رہا ہے اسی بھی کسی 12ویں محمد کا انتظار ہے۔ جزاک اللہ حیدری، جزاک اللہ۔ اچھا آپ ذرا توجہ رکھیے گا بھائی، اتنے بیدار اذہان میرے سامنے ہیں، کچھ میرے بزرگ میرے سامنے ہیں، مالک انہیں سلامت رکھے۔ الذین کفروا، سورہ محمد پہلی آیت، الذین کفروا، سرکار وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفروا، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے۔ کیوں ہوئے کافر یا اللہ؟ یہ یہاں پر ڈھکو شانے والے پوچھتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو کافر ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بسم اللہ، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی سبیل کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ کیا کہنے آپ کے؟ سبحان اللہ بھائی، آپ کے کیا کہنے؟ اچھا کافر ہوئے، اور کافر ہونے کی بسم اللہ جو بزرگ میرے سامنے ہیں، سلام آپ کی عقیدتوں کو۔ بھائی کافر ہوئے کیوں؟ کہا اس لیے ہوئے کہ لوگوں کو اللہ کی سبیل کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ اچھا بات یہاں رک جاتی تو میں بھی رک جاتا۔ قرآن نے بات روکی ہے ہی نہیں، اس کا لا ریب کلام ہے۔ وہ کہتا ہے کافر ہوئے سبیل کے پاس جانے سے روکنے کی وجہ سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ بھائی آپ جی بسم اللہ حیدری۔ اچھا علی بادشاہ کا نام ہے، تھکے آپ ضرور ہوں گے، لیکن خدا کی قسم علی کا وہ اسم معلّہ ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، علی کا وہ اسم معلّہ ہے۔ کتاب کا نام لے لوں چونکہ نیٹ کا دور ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، سرکار علامہ ابو نعیم اصفہانی، نامور عالم اہل سنت، حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، اسے کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ آپ تو علی بادشاہ کے نام پہ ذرا اپنے تھکاوٹ کی وجہ سے ذرا جھجک کے لے رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں 7ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں، مناقب امیر المومنین سے، کہتے ہیں کہ شب معراج جب اللہ کے رسول نے وہ 4تھے آسمان پر انبیاء کو امامت کرائی، کہتے ہیں وہاں اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے، اچانک ایک تیز رفتار برق رفتار سواری گزری۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے بھی کوئی جا رہا ہے؟ بھئی یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، نامور عالم اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ آپ سے پہلے بھی کوئی جا رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے بجائے اس کے کہ بالکل مختصر الفاظ میں تعارف کراتے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں مجالس میں، یہ گاؤں کا دیہات کا ماحول ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، سرکار جو داماد ہے نا، کسی کا داماد ہونا یہ بہت پیارا رشتہ ہے، لیکن رشتہ اتنا نازک ہے داماد کا، اگر کوئی کسی کا داماد سامنے کھڑا ہو جتنا بھی لائق ہو، کوئی پوچھے یہ آپ کا کیا لگتا ہے، اور اچانک کوئی یہ نہیں کہتا ہے ساڈا داماد ہے، ایسے کوئی نہیں کہتا، بات یوں شروع کرتے ہیں، یہ جی اصل میں اپنے گھر کا بچہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ، بہترین روزگار پہ ہے، ہماری بیٹی بھی خیر سے جوان ہوئی، ہم نے کہا گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہ جائے، اور آخر میں کہتے ہیں یہ خیر سے ہمارے داماد ہیں۔ جب داماد کی باری آتی ہے، شریف سے شریف انسان بھی چاہے کسی سردار کا بیٹا داماد ہو، یوں جھک کے کہتے ہیں یہ میرا داماد ہے۔ یا علی آپ کی عزت کے کیا کہنے، پوچھنے والے ابراہیم نبی ہیں، یا رسول اللہ لکھنے والے اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی کوئی جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں شوہر بطول کے اتنے القاب ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں ابراہیم ھذا سحری، میرا داماد جا رہا ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ اچھا اب آپ نے یہ سن لیا، اب نعرہ کی جو میں نے بات کی تھی، کہنے لگے کہ جس نبی نے یہ سن کے کہ یہ علی مولا جا رہے ہیں، توجہ، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ علی کا نام جیسے بھی لیں، آپ اونچا لیں یا نیچا لیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا علی، اللہ نے ہر اس نبی کو صاحب کتاب بنا دیا۔ اب دونوں حیدری، اور
بابا علی کا نام ہاتھ اٹھا کے لینا شیعوں کی نہیں انبیاء کی سنت ہے۔ جی بسم اللہ، کیا کہنے آپ کے؟ اچھا بھائی بات بھولی تو نہیں؟ وہ ذرا اس لیے کہ آپ نعرہ ڈھیلا لگا رہے تھے سرکار، تو میں نے کہا ذرا ساتھ ملاؤں۔ تو ان کے عمل بھی برباد ہو گئے، جنہوں نے سبیل کے پاس، اگر بات نہیں بھولی، جنہوں نے سبیل کے پاس جانے سے روکا ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ کافر بھی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ ایسے لوگوں کی سرکار ہو رہی ہے جو پہلے کافر نہیں تھے، ورنہ کافر کے اعمال کو اللہ قرآن میں کیوں ذکر کرے؟ وہ بابا کافر کا کون سا عمل قبول ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بات کوئی ایسے عمل کرنے والوں کی ہے جنہوں نے سبیل کے پاس جانے سے روکا، عمل بھی برباد ہوئے، کافر بھی ہوئے۔ آپ یا رسول اللہ یہ ڈھکو شانہ والے پوچھتے ہیں سبیل ہے کیا؟ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آئیے میں کتابوں کے پہلے نام لوں، تفسیر البرہان 1، اس کے بعد تفسیر نور الثقلین 2، تفسیر فرات 3 اور تفسیر صافی 4۔ جو بھی مذہب اہل بیت کی تفسیر ہے اسے اٹھا کے دیکھیے، تفسیر در منصور جو عالم اہل سنت، اسے اٹھا کے دیکھیے۔ صادق آل محمد سے سائل سوال کر رہے ہیں، کہتے مولا ما السبیل فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں سبیل کہتے کسے ہے جسے انکار کر کے بندہ کافر بھی ہوتا ہے، اعمال بھی برباد کر لیتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں السبیل فی کتاب اللہ ولایت جدی امیر المومنین۔ بادشاہ کہتے ہیں سبیل اللہ کی کتاب میں نام ہے میرے دادا علی کی ولایت کا۔ حیدری، کیا کہنے آپ کے؟ سبحان اللہ بھائی، میری توقع سے بسم اللہ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پہلی بار حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ جب بندہ پہلی بار کہیں جاتا ہے نا مجلس پہ، تو پہلی بار تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 4 5 7 منٹ تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں بھائی جو کھڑے ہو کے شروع ہو گئے۔ لیکن مجھے جب میں جہاں گیا پہلی بار مجلس کے لیے، جب انہوں نے مجھے بتایا جی آپ کا شیڈیول یہ ہے اور آپ نے اس وقت پڑھنا ہے، آپ پہلی بار آئے ہیں، میں ہمیشہ ایک مسکرا کے بات کرتا ہوں، پہلی بار پڑھنے کا فکر اس کو ہو جس نے اپنے باپ دادے کا ذکر کرنا ہو۔ جب ذکر محمد و آل محمد کا ہو پھر پہلی بار کیا ہے بھائی؟ آپ کا میرا ازل سے رشتہ ہے۔ آپ میں دیکھیے نا، رک کے بات کروں صادق آل محمد سے۔ ابھی میں بیٹھک میں آپ سے بات کر رہا تھا، صادق آل محمد سے ایک بندے نے کہا مولا کتنی بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ اولاد امیر المومنین میں سے ہیں۔ بھائی جاگنا، بالخصوص سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ اولاد علی و بطول سے ہیں۔ مولا کتنے بڑے فخر کی بات ہے، بس یہ سننا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں میرے لیے، امالی سے پڑھ رہا ہوں شیخ صدوق علیہ رحمہ، معصوم کہتے ہیں میرے لیے فخر کی یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ میں اولاد رسول سے ہوں۔ ہے مولا، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ مولا آپ تو اللہ کے چنیدہ ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے فخر کی یہ بات نہیں کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں، تو پھر یہ بتائیے فخر کی بات کیا ہے؟ معصوم کہتے ہیں میرے لیے اکیلا یہ فخر نہیں ہے کہ میں اپنے دادا علی کی اولاد میں سے ہوں، بلکہ میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنے دادا کی ولایت پہ ہوں۔ بھائی نہیں، ابھی بسم اللہ، ابھی میں بات سمجھا نہیں سکا۔ جیسے کچھ دوست مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، مفضل صادق آل محمد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بطول کے بیٹے اتنی بڑی بات اولاد رسول ہونا، آپ نے کہا کہ ولایت اس سے بڑی بات ہے۔ مولا مجھ جیسے جاہل کو، مفضل کہہ رہے ہیں کچھ سمجھائیں گے؟ معصوم کہتے ہیں مفضل حد ہو گئی، رہتے بھی ہر وقت میرے ساتھ ہو اور ابھی مجھ سے مثال مانگتے ہو۔ معصوم کہتے ہیں چلو مفضل، میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں، آؤ تم نے پوچھا تمہاری مشکل کشائی کروں۔ جی مولا بتائیے۔ معصوم کہتے ہیں یاد رکھو کنعان نوح کا بیٹا تھا مگر نوح کی ولایت پہ نہیں تھا، غرق ہو گیا۔ جو کشتی میں سوار ہوئے نوح کے بیٹے نہیں تھے، نوح کی ولایت پہ تھے، پار اتر گئے۔ یار ایک اتفاق والا نعرہ سنائے، مل کے نعرہ سنائے، حیدری۔ اچھا تو ولایت یہ ہے، اب سبیل کیا ہے؟ سبیل ہے میرا مولا امیر المومنین۔ اب ذرا رک کے میرے بچوں سننا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر وہ ہوئے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی سبیل کے پاس آنے سے روکا اور ان کے عمل بھی برباد ہو گئے۔
عمل بھی برباد، جنہوں نے سبیل کے پاس آنے سے روکا، اور سبیل ہے میرا مولا علی۔ آئیے پھر قرآن پڑھتا ہوں، میں نے کہا پہلے یہ تھا یا قرآن یا معصوم کا فرمان، ادھر ادھر کی باتوں کے لیے اللہ نے اس ممبر کو خلق ہی نہیں کیا۔ اچھا اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ آؤ پھر ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جاگنا خدا کے لیے، کہتے ہیں کہ جو یہاں اندھا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ کیوں؟ أَضَلُّ سَبِيلًا، سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ بھائی توجہ فرمائی آپ نے، وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ اچھا چلیں بزرگ میرے ساتھ فیصلہ کریں۔ اللہ کے رسول بیٹھے مسجد نبوی میں، سرکار واز فرما رہے ہیں، حسنین کریمین کے پاک نانا۔ اچانک واز کرتے کرتے سرکار کی کسی بوڑھے صحابی پہ نظر پڑی، نام تو آتا ہے مگر لینا نہیں چاہتا، بس بین السطور پیغام جائے گا۔ یوں دیکھا بوڑھے صحابی کو، اچانک حسنین کے نانا مسکرائے، کہنے لگے بھائی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حسنین کے نانا کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے خطیب آل محمد قبلہ حضرت زیدی صاحب کا ایک جملہ سامنے آ گیا، وہ کہتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ حسنین کے نانا نے کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ وہ کوئی سامنے سے بچے نے شرارت کی، بچہ اٹھا، لوگوں نے کہا بیٹھ جا بچے بیٹھ جا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، بچے تو شرارتیں کرتے رہتے ہیں، دعا کرو کوئی دین میں بوڑھا شرارت پہ نہ اتر آئے۔ آپ جی ہیں جی، بسم اللہ، آپ کے کیا کہنے؟ اچھا بھائی حسنین کے نانا نے کہا کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، بسم اللہ سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، سرکار زندگی گزر گئی، تو ہمارا ہوگا کیا جب بوڑھا جنت میں جائے گا ہی نہیں؟ آپ نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کیا کہنے ایسے خلق عظیم کے مالک کو کہ جس کو ہر انسان کی عزت کا کتنا خیال ہے، کیا کہنے حسنین کے پاک نانا کو۔ یہ سنتے ہی فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنت میں جو بھی جائے گا وہ بوڑھا رہے گا ہی نہیں، آخرت میں سب جوان ہوں گے۔ یا اللہ اب یہ تو حسنین کے نانے کا فرمان ہے، حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی، تو اپنے کلام میں کہہ رہا ہے جو یہاں اندھا ہے، اندھا ہونا نقص ہے، پھر آخرت میں نقص کیوں ہے؟ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، چونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ تو آؤ ڈکو شانہ کے دوستوں میں نتیجہ پیش کروں تو اللہ نے کہا جاہل نہ بن، میں نے قرآن میں کہہ دیا ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا، جو علی سے بھٹکا ہوا ہے وہ یہاں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آپ کیا کیا سبحان اللہ۔ اچھا جی توجہ ہے میری جانب۔ اچھا آیت کا ایک حصہ ہوا مکمل، توجہ، اب دوسری آیت سنیں میرا پیغام تمام ہو۔ پہلے بات تھی ان لوگوں کی جو سبیل سے روکتے تھے اور وہ کافر بھی ہوئے اور اپنے اعمال بھی برباد کرا بیٹھے۔ بس مجھے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چلو یار میں یہاں بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا، دعا کے لیے سرکار عنایت شاہ جی کا بھی یہاں پہ دربار ذی وقار ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی رمضان میں آپ سنیں گے نا وہ ذات سے ایک بات ہوگی، علی کہتے تھے، یہ آپ نے سنا ہوگا پہلے، شاہ جی آپ کی نظر کر رہا ہوں، علی بادشاہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ جملہ سنا آپ نے؟ اچھا بڑی معذرت سے میں عربی پڑھتا ہوں، ترجمہ پھر میرے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ یہ ممبر آل محمد ہے، یہ جو میرے سامنے غلاف ہے نا اس ممبر پہ پڑا ہوا، میں اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں جو محمد و آل محمد نے دیا، ورنہ انسان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میں تو اس غلاف کو غلاف کعبہ سے بھی مقدم سمجھتا ہوں، مگر دلیل کے ساتھ بات کروں گا، ایسے نہیں میں بات کر کے چلا جاؤں بعد میں لوگ پوچھتے رہے یہ میز کا غلاف اپنے گھر میں ہم نے بچھایا، یہ خطیب کہاں سے آیا جو کہہ گیا کہ بھائی یہ تو غلاف کعبہ سے بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں میں تمام کتب کے ساتھ، اس لیے کہ کعبے کے غلاف کو تو کوئی حرامی یا منافق بھی چھو سکتا ہے، اس کو چھونے کا آغاز ہی دست جبریل سے ہوتا ہے۔ بھئی آپ کے کیا کہنے؟ تو جس کو چھونے کا آغاز دست جبریل سے ہو، پھر یہ بتائیے بھئی یہ ایک صحابی کھڑا تھا خانہ کعبہ میں، دعا کر رہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے، اسد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اللہم اسألک بحرمت الکعبہ، اللہ تجھے کعبے کی عزت کا واسطہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ کیا منظر ہوگا، صحابی مانگ رہا ہو اور جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ خود سن رہا ہو، اللہ کے رسول کے کانوں تک، مقدس کانوں تک آواز پہنچی، کہا مقداد میرے قریب آ، کہا وہ اس کو لے کے آ، اللہ سے کچھ مانگ رہے۔ اچھا
آ بھائی تجھے بلا رہے ہیں اللہ کے رسول. جی یا رسول اللہ. اللہ کو کیا واسطہ دے رہے ہیں؟ سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنے مقام کو پہچاننا خدا کے لیے. سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تجھے کعبے کی عزت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، بس یہ کہنا تھا. سرکار کہتے ہیں لا تقول ھذا بل تقل ھذا، آج کے بعد یہ نہ کہنا سننا بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ کعبہ اللہ کا گھر، وہ غلاف کعبہ اس میں ہاتھ ڈالے ہوئے اللہ کو اللہ کے گھر کا واسطہ دے رہا تھا. آپ کہتے ہیں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ما تقولو، کیا کہوں؟ یہ کہنا تھا. سرکار کہتے ہیں اب جا کعبے کے پاس غلاف پکڑ اور اسے کہنا اللہم اسألک بحرمت المومن، اللہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ جاگنا، اللہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. کہتا ہے سرکار کیسے؟ بادشاہ فرماتی ہے عند اللہ حرمت المومن اعظم من الحرم الکعبہ، اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. نہیں ابھی پوری بات، بسم اللہ، پوری بات میں نے پہنچائی نہیں. ہاتھ باندھے یا رسول اللہ کعبے سے زیادہ مومن کی عزت. اب میری جانب دیکھنا، یہ سارا لطف اشارے میں ہے، 1000 بار توبہ. بادشاہ کہتے ہیں اچھا گھبرا گیا، یہ بتا کعبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا گھر. توجہ، بادشاہ کہتے ہیں یہ بتا حسنین کے نانا گھر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس میں گھر والا رہے. جاگنا خدا کے لیے، جس میں گھر والا رہے. مسکرا کہتے ہیں یہ بتا کہ وہ، توجہ، وہ کبھی یہاں آ کے رہا ہے؟ بھائی جاگنا ڈھکو شانہ والو. کہتا ہے بتاؤ وہ کبھی یہاں آ کے رہا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. فرمایا جب بھی کعبے کا دروازہ کھلتا ہے تو جانتا نہیں لوگوں کو جلی نہیں علی ملتا ہے. 16 رجب کو کعبے کا دروازہ کھلا، لوگ کسی کے انتظار میں تھے کہ سامنے میرا بھائی علی آیا. توجہ، فرمایا اس لیے کہا ہے کہ مومن کی عزت زیادہ ہے. مولا کس لیے؟ فرماتے ہیں یہ بتا کہ وہ کعبہ میں، توجہ بھائی، یہ بتا کہ مومن کے دل میں اللہ رہتا ہے کہ نہیں؟ کہا رہتا ہے. مسکرائے حسنین کے نانا، فرمایا کعبے میں تو علی رہتا ہے. جاگنا بھائی. کہتے ہیں یہ بتاؤ مومن کے دل میں میرا بھائی علی کعبے میں کتنی بار آیا؟ کہتا آتا تو پتہ نہیں کتنی بار ہے لیکن ایک بار تو سب نے دیکھا جب 3 دن کے لیے آیا. حسنین کریمین کے نانا کہتے ہیں اب یہ بتا یہاں آیا 3 دن کے لیے اور مومن کے دل میں کب سے ہے؟ کہا جب سے اللہ نے خلق کیا ہے عالم ذر اول سے مومن کے دل میں علی ہے. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں جہاں جتنی دیر رہتا ہے اس کی عزت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. اچھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، الاجل 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 الاجل، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کوئی لطف آ رہا ہے، پیغامات آپ تک پہنچ رہے ہیں. اچھا اب دوسری آیت پہ بس سمیٹوں بات کو. والذین آمنوا، اب توجہ کرنا، یہ ساری تمہید اسی بات کے لیے تھی. والذین آمنوا، اب اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. پہلے ان کی بات تھی جو کافر ہوئے. والذین، سرکار والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اکیلا ایمان نہیں، وہ عمل الصالحات اور عمل صالح بھی کیے. بھائی جاگنا خدا کے لیے، رمضان آنے والا ہے، ہر کسی کو عمل صالح کا انتظار ہے. ذرا جاگنا. آؤ آج معصوم سے پوچھتے ہیں یا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور عمل صالح کیے. وآمنوا، اور پھر ایمان لائے. اب سرکار جاگنا، ایمان تو لا چکے ہیں، عمل صالح بھی سرکار کر چکے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد. فقط ایمان لانے سے یا عمل صالح سے کام نہیں چل رہا. اللہ کہتا ہے پھر اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا ہے. بھائی جاگنا خدا کے لیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا. بھائی جان، اور کوئی ایسا ویسا نازل نہیں ہوا. کون نازل ہوا؟ جو نازل ہوا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی تو اس کے رب کا حق ہے. آج علی اچھا اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو علی حق کے نعرے لگاتے ہیں کہ حق کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. توجہ بھائی،
اور وہ اس کے رب کی جانب سے حق ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایمان لے آئے، جاگنا، عمل صالح بھی کیے، اور اس پر ایمان لائے جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، اور جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ میری جانب دیکھنا بھائی، نتیجہ وہ حق ہے۔ پھر کہتا ہوں وہ حق ہے جو اب صلہ کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ وہاں عمل برباد ہو رہے ہیں، توجہ، سبیل سے روکنے پہ عمل برباد ہو رہے ہیں، یہاں اس پر ایمان لانے سے جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، جاگنا بھائی، ان کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ توجہ بھائی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کی اصلاح بھی کر دے گا۔ پھر آئیے، سارا لطف اسی ماں میں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ، اس ماں پر ایمان لائے جو مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اگر آپ جاگے تو ایک نتیجہ پیش کروں، سارا لطف اس ماں میں ہے، وہ ماں حق بھی ہے، اس ماں کا دنیا کو پتہ نہ چلتا اگر 18 ذی الحج کو اللہ خود نہ کہتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، آج اس ماں کا اعلان کر جو تجھ پر نازل ہوا، آؤ میرے ساتھ فیصلہ کرو، تو قرآن نے بھی بتا دیا، اللہ کے رسول کے فرمان نے بھی بتا دیا، علی پیدا نہیں ہوتے، علی نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس ماں پر ایمان لائے جو مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ اچھا بھائی، آخری جملے فضائل کے، سبحان اللہ، آپ کے کیا کہنا؟ میرا گھر ہے، آپ نے سنا سرکار نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور لوگوں کو بلایا اور سوار کیا۔ جب کشتی بن گئی نا، سرکار نوح علیہ السلام نے ایک اعلان کیا، حجت اسے نہیں کہتے جو گھروں کے جا کے دروازے بجا بجا کے کہے آ جاؤ، حجت اسے کہتے ہیں جہاں بھی کھڑا ہو کے آواز دے، تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک اس کی آواز بسم اللہ جاتی ہے۔ سرکار نوح میرے نبی کے امتی نبی ہیں، سرکار نے کشتی بنائی اور ایک اعلان کیا، کہتے الا ان ارادوا النجات فلیرکبوا هذه السفینہ۔ سرکار کہتے ہیں بھائی جس کو نجات چاہیے آئے میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ بھائی ذرا جاگ کے سننا، سرکار نوح بلا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک شیر بالکل جھپٹا ہرن پہ، جھپٹا ہوا، یوں بالکل پکڑنے والا، ادھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ادھر شکار بھی موڑا، شکاری بھی موڑا۔ اب نہ شکاری کو یہ خوف کہ مر جاؤں گا بھوک سے، نہ شکار کو یہ خوف کہ کوئی مجھے کھا جائے گا۔ کہتے ہیں وہاں پر نا ایک مادہ اور نر خنزیر چل رہے تھے۔ توجہ بھائی، آخری جملے فضائل، ختم بات۔ ایک مادہ اور نر خنزیر چل رہے تھے۔ اچانک جو نر خنزیر تھا اس نے مادہ کو کہا چرنا چھوڑ۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ بھائی آپ جاگیں گے تو میں پیغام دوں گا۔ کہا اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ کہ اچھا؟ کہا آپ نے آپ کو دیکھا ہے، تو کل نجاست وہ کل طہارت، وہ اللہ کی حجت، تو خنزیر، تو جائے گا؟ کہا چھوڑ جلدی میرے ساتھ چل۔ کہا خود کو دیکھ تو صحیح، کیا تجھے جو ملا بلا رہا ہے وہ کشتی میں سوار کر لے گا؟ بھائی کیا کہنے اس خنزیر کے بھی جو قرآنی واقعہ ہے، کہتا ہے جاؤں گا بھی ضرور، آگے ملا کی مرضی ہے مجھے سوار کرے یا نہ کرے۔ کہا اپنے آپ کو پہچان تو صحیح، آخر کس بات پہ گھمنڈ ہے، اتنا اتراتا کیوں پھرتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ دے خنزیر تھا نا، نبی بلاتا رہا گیا ہی نہیں ہے۔ ختم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بس دوستو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے دو جملے تبرکن کہنا چاہتا ہوں کہ جو معصومین اس مجلس میں آتے ہیں، معصومین کو فضائل کون سنا سکتا ہے؟ محمد و آل محمد کے گھر کی کہانی ہے، اور مصائب آل محمد عظمت آل محمد ہے۔ مصائب ان کی عظمت کا نام ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب قبلہ مولوی نذیر صاحب سے، اس لیے خدا کی قسم یہ میں آستینے الٹتا ہوں، اس لیے گریبان چاک کر رہا ہوں کہ 5ویں معصوم کا فرمان ہے، کہتے ہیں جب قید نبھا کے میرے بادشاہ ہے نا، ابھی ادھر نہ دیکھنا خدا کے لیے، کہتے ہیں گھر میں ایک دن میرے مولا کہتے ہیں محمد باقر میرے مظلوم بابا کی شہادت سنا۔ اب وہاں پر سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ میرے مولا کا صحابی ہے، سامنے حدیث قصہ کا راوی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ ادھر میرے مولا باقر نے غربت شروع کی اپنے مظلوم دادا کی، سرکار جابر نے میری جانب دیکھنا
آنکھوں پہ رومال رکھا اور بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اچانک میرے مولا زین العابدین نے دیکھا کہ باقر شہادت چھوڑ دے، جابر کی آنکھوں سے رومال ہٹا، میرے مولا محمد باقر نے رومال ہٹایا، رو کے چوتھا امام کہتے ہیں واہ نانا جابر رونا حسین کو اور شرما کے، تم نے دیکھا ہی نہیں العظمت اللہ۔ جب یہاں سے جانے لگتے ہو نا، میرا چوتھا امام میں ہر مجلس میں جملہ تبرکن کہتا ہوں، ہم تو آگے آنے کے لیے لڑتے ہیں نا، میں آگے جا کے بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھوں گا۔ میرا چوتھا امام میرے پاس شاہ جی سے زیادہ لفظ نہیں کہ الفاظ بدل لوں، میرا چوتھا وارث وہاں بیٹھتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ اور جب تم جانے لگتے ہو، زخمی بھی ہے حسین کا بیٹا، ہر بار اٹھتا ہے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں تیرا بڑا شکریہ، تو نے میری سکینہ کو تماچے لگتے نہیں دیکھے اور تو نے میرے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھا، تو پھر بھی روتا ہے۔ اتنی مظلوم ہے، آخری جملے ہے میرے، اتنی مظلوم ہے محمد کی بیٹی، اتنی مظلوم ہے محمد کی بیٹی، خدا کی قسم جس کے آج بھی نہ شہادت پوری پڑھی جا سکتی ہے۔ اور شیعہ سنی دوستو رونا کس بات کا ہے؟ شیرازی صاحب 1980 میں ایک ایرانی ذاکر آیا ہوا تھا، آپ کی سرکار نظر کر رہا ہوں، مولا کے بہترین مصاحب خان ہیں آپ۔ ایک ایرانی ذاکر 80 میں آیا روضہ رسول کی زیارت کے لیے۔ اب رک کے سننا، زیارت کرنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ جسے اللہ کے رسول کہتے تھے فاطمہ تو بزا تو منی، اس کا تو اس سے بھی عالی شان روزہ ہوگا، اب یہ بتاؤ محمد کی بیٹی کا روزہ کہاں ہے؟ کسی نے رو کے کہا اس کا روزہ نہیں ہے، سامنے جو چند ٹوٹے ہوئے پتھر پڑے ہیں یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ ایرانی ذاکر نے ایک بار یوں دیکھا، پھر اللہ کے رسول کے روزے کو دیکھا، تڑپ گیا ایرانی ذاکر، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کرنا، تیرا ایک بیٹا ایران آیا تھا، دیکھ تیرے بیٹے کا کتنا بڑا روزہ بنایا ہے۔ پھر رو کے کہتا ہے کاش تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا جہیز بیچ دیتے، لیکن دنیا دور سے کہتی یہ محمد کے زخمی پہلو والی بیٹی کا روزہ ہے۔ ایک منٹ اور بس، اللہ عظمت اللہ، آج باتیں کرنی بڑی آسان ہے، حق مانگنے گئی رسول کی بیٹی، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ مجھے زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، وہ کہتے رہے سیدو بھول جاؤ فدق کو، کون فدق مانگنے والا ہے اور کون فدق دینے والا ہے۔ کیسے آئے گی معاشر میں؟ آخری جملے، میں زیادہ انتظار نہ کراؤں اپنے بھائی کو، میدان معاشر میں ایک اعلان ہوگا، یاخل المعاشر غضوا ابصارکم، معاشر والوں آنکھیں بند کر لو، کسی عزت دار کی سواری آ رہی ہے۔ اچانک سارے نبی ساری مخلوقات آنکھیں بند کریں گی، اللہ کے رسول کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ آواز آئی آپ نے اعلان نہیں سنا؟ کہا یا اللہ میری تو بیٹی ہے، کیا باپ کے بیٹیوں سے پردے ہوتے ہیں؟ ڈکوشانے والوں ہاتھ پیارا نہ کرنا، آواز آئے گی آج تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، بہتر ہے آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، آج حسین کے قتل کی گواہ بن کے آ رہی ہے۔ آؤ دیکھو شیعہ سنی دوستو، معاشر میں حسنین کی پاک اماں آئے گی کیسے؟ کہتے ہیں میرا مولا علی کا آج نہ پڑھیں تو کب پڑھیں گے، رمضان آ گیا یار۔ کہتے ہیں مولا علی کا کٹا ہوا امامہ سیدہ کے دائیں کندھے پہ ہوگا، میرا مولا حسن کا تیروں سے چھلنی کرتا بی بی کے بائیں کندھے پہ ہوگا، دائیں ہاتھ پر میرے مولا حسین کا امامہ ہوگا، اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے کوئی 4 سال کی بطول ہوگی، اس انداز میں بی بی آئے گی۔ کہتے ہیں 71 شہدائے کربلا، یہ جملہ یاد رکھنا، 71 شہدائے کربلا اپنے سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے بی بی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اچانک بی بی پیچھے مڑ کے دیکھے گی، بی بی کہے گی اللہ اکبر، اتنا اونچا روئے گی حسنین کی اماں، آواز آئے گی بطول ابھی تو سوال بھی نہیں کیا، اب کیوں رو رہی ہے؟ رو کے کہے گی جن کے بازو ساتھ تھے وہ اپنا سر اٹھا کے آ رہے ہیں اور میرے بیٹے عباس کا سر نظر نہیں آ رہا۔ ادھر بی بی یہ جملے کہے گی، میرا مولا کہے گا آج شام کی ملکہ عباس کا سر سامنے لا، بس آخری سوال ہے۔ بی بی کہے گی یا اللہ میرا ایک سوال ہے، مجھے یہ بتا اے اللہ تیری شریعت میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ آواز آئے گی یتیموں کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ بالکل آخری جملہ رو کے 4 سال کی بیٹی کو بلند کرے گی، کہے گی اگر یتیموں کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے یہ بتا میری بیٹی کے رخسار آج بھی نیلے کیوں ہے؟ جس کا جب جی چاہا بے وارث سمجھ کے یتیم سمجھ کے کبھی شام کے بازاروں میں کبھی کوفہ کے درباروں میں، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔